السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ شہری کے ریاست پر حقوق۔ آج کل ہر بندہ بات کر رہا ہے ٹیکس کی، ٹیکس کے گوشواروں کو جمع کرنے کی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ٹیکس ضرور 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 جمع کروانا چاہیے۔ لیکن ہم آج بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہم سب سے ریاست شہری سے چاہتی ہے کہ اس کو ٹیکس جمع کروانا چاہیے، لیکن شہری کی ریاست پر کیا حقوق ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو، حکومت کو، شہری کو دینی چاہیے، اپنے رہنے والوں کو دینی چاہیے؟ اور وہ مین 5 چیزیں ہیں۔ پہلا حق جو شہری کا ریاست کے اوپر ہے، جو ہر ریاست کو، ہر حکومت کو اپنے شہری کو دینا چاہیے، وہ ہے اس کے نسب کا ریکارڈ۔ پتہ ہو اس کا باپ کون ہے، پتہ ہو اس کی ماں کون ہے، پتہ ہو اس کا خاندان کون سا ہے۔ اور یہ کام ہمارے ملک میں بہت اچھی طریقے سے ہو رہا ہے۔ نادرا کے پاس ایک بھرپور سسٹم ہے جس میں شناختی کارڈ ہوتا ہے، جس میں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جسے ہم FRC کہتے ہیں، جس میں کمپلیٹ ریکارڈ موجود ہے کہ کون کس شخص کا باپ ہے، کون کس شخص کی ماں ہے، اور پورے فیملی ٹری کس طرح بن رہا ہے۔ اور یہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اس میں صرف ایک چیز مسنگ ہے، اور وہ ہے ان بچوں کا ریکارڈ جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی اگر کسی طریقے سے گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کر لے، اور جو یہ بچے مل جاتے ہیں جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو ریاست کی طرف سے کوئی نام دے دیا جائے، کوئی فوسٹر پیرنٹس دے دیے جائے، یا نام لکھ لیا جائے، تو یہ کام بڑا اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا حق جو شہری کا ریاست کے اوپر ہے وہ ذریعہ معاش کا ہے۔ اگر وہ ایک قابل شخص ہے، اگر وہ محنت کرنا جانتا ہے، اگر اس کے بعد تھوڑی بہت تعلیمی قابلیت ہے جس سے اپنا رزق کما سکے، تو اس کے پاس ضرور ضرور ذریعہ معاش کے اپرچونیٹیز ضائع ہونی چاہیے، جہاں پہ وہ جاب کر سکے اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ یہاں پہ ہم لوگ بڑے برے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح ہر سال بڑھتی ہی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس میں ریاست کو اتنے اچھا کام نہیں کر رہی۔ تیسری چیز ہے عقیدہ۔ یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اس کے شہریوں کا عقیدہ ٹھیک رہے۔ کون سی چیزیں غلط بتائی جا رہی ہیں، غلط آ رہی ہیں، یہ ان کو کنٹرول کرنا بھی ریاست کا کام ہے۔ پاکستان دنیا کی شاید واحد ملک ہے جو کہ اسلام کے نام کے اوپر بنا، اور اسلامی عقیدے کا پرچار یہاں پہ ہونا بھی چاہیے، اور جو بری چیزیں ہیں جو اسلام سے تصادم رکھتی ہیں یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سود نہیں ہونا چاہیے، میڈیا اگر فحاشی پھیلا رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ہر حکومت کو اپنے شہری کے لیے ممکن بنانی ہے وہ یہ کہ ان کی عقلیں زائل نہ ہوں، ان کی عقلیں باقی رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو آپ کے عقل میں خلل ڈالے اس کو روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے، جس میں مین چیز نشہ ہوتی ہے کہ نشہ اویلیبل نہ ہو۔ اور یہاں پہ بڑا اچھا ہمارے ملک میں کام ہو رہا ہے، شراب کھلو بندو اویلیبل نہیں ہے، ویسے بھی مشکل سے ہی ملتی ہے، باقی نشے بھی اتنے نہیں ہوتے، لیکن جو باقی لوگ چرس پی رہے ہیں، افیون پی رہے ہیں، اور اسکول کے بچوں کو جو نشہ دیا جا رہا ہے اس پہ پابندی کی ضرورت ہے۔ آخری حق جو ہر شہری کا اپنی ریاست کے اوپر ہے وہ ہے ان کی حفاظت کی جائے۔ کوئی ان کو لوٹ نہ سکے، کوئی چوری نہ کر سکے، کوئی ڈاکہ نہ مار سکے، کوئی ان کی عزت خراب نہ کر سکے۔ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت ریاست کا کام ہے، اور یہاں بھی ہم بری طریقے سے فیل ہو رہے ہیں، اور امید ہے ہلکے ہلکے لا اینڈ آرڈر ملک میں آ جائے گا، کرمنل جسٹس ملک کے اندر آ جائے گی، اور یہ تمام مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ 5 حقوق ہیں جو ہر شہری کے ریاست کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس کا نسب پتہ ہو کہ اس کا خاندان کیا ہے، کون اس کا ماں تھا، کون اس کی باپ ہے۔ اس کو پتہ ہو کہ اس کا ذریعہ معاش اس کو کس طریقے سے ملے گا، کس طریقے سے اگر وہ قابل آدمی ہے تو جاب یا نوکری کر سکتا ہے۔ اس کے عقیدے کی ذمہ داری، اس کی عقل زائل نہ ہو اس بات کی ذمہ داری، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر ریاست کو اپنے شہری کو دینی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ آپ سب کا ذیشان عثمانی۔ Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.